اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 4 ذی الحجہ اسلامی تاریخ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا اسم گرامی مسلم بن حجاج اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کی ولادت سعادت سن 204 ہجری میں عرب کے مشہور قبیلہ بنو قشور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن نیسا پور میں حاصل کی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو علم کے لیے دوسرے ممالک مکہ، کوفہ، عراق، مصر وغیرہ کا سفر کیا اور وہاں جا کر بڑے بڑے محدثین کی مجلسوں میں شرکت کی اور اپنی علمی پیاس بجھانے لگے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو وقت کی چند جلیل القدر ہستیوں میں شمار کرنے لگے۔ آپ نے الگ الگ فن میں کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے حدیث شریف کی ایک کتاب صحیح مسلم ہے، جس کو شروع دن سے وہ مقام و مرتبہ اور قبولیت حاصل ہوئی کہ اس کا شمار کتب ستہ کی صحیح ترین کتابوں میں ہونے لگا۔ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ کتاب عظیم الشان تحفہ ہے، جو اپنی ہستی ترتیب میں بے مثال اور صحت میں لاجواب ہے۔ اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں، جس کو امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثوں میں سے چھان کر لکھا ہے۔ 25 رجب المرجب اتوار کے دن سن 261 ہجری میں اپنے وطن نیسا پور میں انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کندھے کا اچھا ہو جانا۔ ایک غزوے میں حضرت خبیب بن یصاف رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگی، جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے پر اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا۔ بیہقی فی دلائل النبوہ کی روایت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز عصر کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ بخاری کی روایت ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر 5 نمازوں کو ادا کرنا تو فرض ہے ہی، لیکن خاص طور سے عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید بیان فرمانا اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کلمات یعنی اسم اعظم اللہم انی اسألک باسمک ظاہر طیبا، اللہم انی اسألک باسمک طاہر طیب المبارک الاحب الیک سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے، جب رحم کی دعا کی جاتی ہے تو رحم کیا جاتا ہے، جب مصیبت سے نجات مانگی جاتی ہے تو نجات حاصل ہو۔ ایک اہم عمل کی فضیلت راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی اٹھا کر پھینکی تھی، یا راستے پر کوئی درخت تھا جسے اس نے کاٹ ڈالا تھا اور اسے کنارے ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں کفر اور نافرمانی کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص منہ موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا، پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ سورہ غاشیہ کی آیتوں کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں کافروں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اپنی زبان کو 1 یا 2 فرسخ یعنی تقریباً 12 کلومیٹر تک زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے گا، لوگ اس کو رونتے ہوئے اس پر چلیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبی سے علاج، آپریشن سے پھوڑے کا علاج۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نان اور نفقہ کی طاقت رکھتا ہو اسے ضرور شادی کر لینا چاہیے،
اس لیے کہ یہ آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ یہ اس کی شہوت کو کم کرنے میں مؤثر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، جو مانگو بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔